من قرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مجلس دی مقبولیت واسطے صلوات. تمام گزشتگان اہل ایمان دی بخشش اور بلندی درجات واسطے صلوات. اللہم صلی اللہ محمد محمد. تمام بانیاں اراکین معاونین منتظمین مجالس و محافل ازاد مقاصد دی برآوری واسطے صلوات. اللہم صلی اللہ محمد. تاجیل فرج ولی اللہ سروحی و ارواحنا الفدا امام زمانہ دی آمد اور سلامتی واسطے صلوات. اللہم صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل السفراء والمبشرين بالقاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما أولهم علي ابن أبي طالب وآخرهم أبا صالح المهدي أجل الله فرجه الشريف. صلى الله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد
فقال عز شانه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون صلوات دعا ہے رب کائنات بحق محمد والے محمد علیہ السلام تو تمام احباب دی تشریف آوری بانی آندہ انتظام فرمائے میری حاضری اپنی بارگاہ حج قبول و منظور فرمائے مالک تمام پریشان حال مومنین دیا پریشانیاں رفع فرمائے تمام بیمار مومنین مومنات نس سے حد عطا فرمائے رب کائنات بحق الحسین و آباء الحسین جتنے اہل ایمان دوائی استعمال فرما رہا دیا دوائیاں جسر شفا نصیب فرما جتنے عورتہ مرد جو حاجتہ آرزوان لے کے آستانہ قدسی ہے سید الشہداء دے ہوتے اپنے رب دے سوالی بن کے آئے مالک توڑی حاجتہ پوری یوسف گنگشت یہ زہرا امام زمانہ دا جلد سہور ہو بلند آواز نال صلو علیہ رب کائنات دیاں کچھ نعمتاں ایسیاں نے جڑیاں انسان نو مالک اپنے نظام دے طور دے ہوتے غیر مترقب طور دے عطا فرمائندہ ہے اور انسان بعض اوقات انہاں نعمتاں دی طرف متوجہ نہیں ہوتا رات دی مجلس ہے میں کچھ محافل شبانہ دے واسطے خصوصی طور دے ہوتے کہ نہ قواعد و ضوابط قائلہ تو رات دیاں محفلیں لمبیاں نہیں ہونیاں چاہی دیاں اتنی حد تک جتنا سمجھ بھی آ سکے اور پھر اس کو محفوظ بھی کیتا جا سکے میں بھی سارا دن سفر کیتا تو اسی بھی دیر سارے کام کیتے ہو سن ایسے جوان آدمی دے واسطے نعمت غیر مترقبہ ہیں کہ جڑے توہاڑے واسطے انہا علمی محفلان دا انتظام فرمانا واقعاً پتہ نہیں ہے دے پس منظر ہے جو کتنی مشکلات تو گزر دینے ساڑھے نال رابطے پھر اس قسم دے سلسلے توڑے واسطے علماء لے آندے نے توڑے سنان دے نے اللہ پاک عزیز امیر مختار دی اور توڑے جوانہ دی عمر دراز کرے سانو حکم ملے میں حاضر ہو گیا اللہ پاک تو ہمیشہ سلامت رکھے ایک چھوٹا جا مفہوم ہے میرے ذہن دے وچ انسان اس عالم کائنات دے وچ بہت سارے خطرات تو دوچار ہے سب تو بڑا خطرہ ہے غفلت غفلت ایک ایسا خطرہ ہے جیدے وچ دشمن بڑی آسانی دے نال بندے دے کولوں اپنا مطلب پورا کر دیتا ہے جیب کترا کدی بھی توڑی جیب چھت نہیں ڈالے گا جب تک کہ یقین نہیں کر لے گا کہ تسی اپنی جیب تو غافل ہو چور کدی بھی توڑی چوری نہیں کرے گا جب تک کہ یہ نہیں سمجھ لے گا کہ تسی اپنی متاع اور اپنے سامان دے کولو غافل ہو یہ غفلت انسان اپنے آپ مول نہیں لیندہ یہ غفلت انسان نو اپنے آپ لاحق ہو جاتی ہے جتے توجہ ایک نقطے دی طرف ہوئے باقی نقطیاں دی طرفوں آدمی غافل ہو جاتا ہے اگر کسی بچے نو یا تسی بالفرض چاندے ہو کہ جیتے توڑا سٹاپ ہے اتھو جا کے کسی دکان تو کوئی سودا لے آؤ تو ایک گزرتے ہوئے بندے نو بہت ساریاں چیزاں نظر نہیں آن گیا اس واسطے دے ذہن ہے وہ توڑا بس سٹاپ اور اس دی دکان اور وہ چیز اس واسطے حکم ہے کہ جدہ عبادت کرو توجہ دنال کرو تھوڑی توجہ اللہ دی طرف ہوئے اور عبادت دی طرف ہوئے ایک بندہ مکہ مکرمہ دے وچ نماز پڑھن واسطے جا رہا بیت اللہ دی طرف رستے دے وچ ہندوانے آلہ کھلوتا وہ جاندہ پہ نماز پڑھا وہ نماز پڑھن تو پہلے ہندوانے نے تو پوچھو ہندوانا کتنے دا دینا ہے تو بھی ہندوانا سڑیں دے ہو یا کچھ اور سڑیں دے ہندوانا ساکہ ہندوانا کتنے دا دے سے بس انہوں ساکہ جی 1 درہم دا 1 کلو
وہ چلا گیا سوچتا گیا ایسا کیا 1 درہم دا 1 کلو وقت سجے پاسے لکھیو جان کھبے پاسے لکھیو جان انہاں دا رنگ کیویں آ ادلیاں دا رنگ کیویں آ کئی تازے ہو سن کئی باسی ہو سن وقت میں وڈا لینا ہے یا میں چھوٹا لینا ہے وقت دے نال ریٹ بھی مکئی سا اللہ کرے میری واپسی تائیں کھڑا ہوئے اس نماز ہی پڑھی رکھی تے ہندوانے دی خریداری دا منصوبہ بھی پڑھا دا رہا نماز مکی تو ساکیا ایک کون دیئے نماز اللہ علی نماز ایک کئی ہندوانے علی نماز میں آج ہندوانے علی نماز پڑھی ہے اللہ علی نہیں پڑھی جس نقطے دی طرح متوجہ ہو کہ دوسرے نقطے تو غافل ہو جاؤ گے رب کائنات نے اس غفلت نو دور کرن واسطے 2 احسان کی 3 بندے تھے ایک انبیاء بھیجس دوسرا عقل عطا عقل فیصلہ نہیں کرتی عقل آخری حرف نہیں ہوتی عقل اس چراغ دا نائیں جیڑی سدھا راہ بھی کہیں دی ہے دھوکہ کرتی بھی نہیں ہے دھوکہ کھاتی بھی عقل کدی دھوکہ کریں دی بھی نہیں عقل کدی دھوکہ کھاندی بھی نہیں اگر انسان حیران ہو جائے تو عقل راہ لیندی ہے لیکن جتھے عقل حیران ہو جائے تو پھر میرا سوال ہے انسان حیران ہو جائے تو عقل راستہ لیندی ہے لیکن جتھے اگر آج نے میری عقل دنگ ہو گئی وقت میری عقل کام ہی نہیں کی تو ہے وہ تو کوئی نہیں ہو گیا میرے کو کوئی سمجھ ہی نہیں پیا کی عقل میرا اتھے میں رک گیا اس تو آگے میرا عقل ٹورے ہی نہیں مطلب ہے کسی جگہ تے آن کے عقل رک جاتا ہے یہ اگر انسان حیران ہوئے تو عقل راہ لائے عقل حیران ہو تو محمد و علی راستہ دکھائیں اللہ دی ذات نے عقل دی رہنمائی واسطے انبیاء اور ائمہ بھیجی یہ واقعات سو بڑا سنے ہوئے لیکن میری بات دے نال رل گیا ہے کئی مرتبہ سنے ہو سی 3 بندے آندے ہیں 17 اٹھ اٹھ کتنے ہیں 17 بندے کتنے ہیں 3 بھائی وال ہیں ایک دہا ہو دیچ عد ایک تہائی 3 ایک دہا نام حصہ انہاں دی آپس سے چو گئی لڑائی انہاں کیسی اٹھ پھٹن ہے ملن بھی برابر برابر تقسیم بھی نہ ہو میں زبا بھی نہ کرنا پڑے اٹھ پورے ہو جائے یہ ہوئی نہ سکتا جائے نامہ حصہ لینا وہ دے واسطے تو اٹھ کونا پوندا ظاہر ہے جائے عد لینا وہ دے واسطے بھی جائے 3 لینا بڑی اُران پران دی سوچ بچار تو بعد کسی آکھیا اے مسئلہ کہیں تو بھی حال نہیں ہومنا جے چاند دیو بھی اٹھ زبا بھی نہ ہومن نہر بھی نہ ہومن اور تقسیم بھی ہو جامن تو جاؤ علی کے دروازے پہ ناکہ مولا علی کیا کرنگے انہاں کہ علی جانے علی دا کم جانے تو آڑا کی تسی جاؤ یہ بندے مولا امیر دے دروازے تھے آگئے 17 اٹھ نہ پیوئے بندے 3 ایک دا عد ایک دا تیسرا حصہ ایک دا نامہ حصہ مولا فرمایا ہاں انہوں نے دسیا جی اٹھ تقسیم نہ ہوئے سائیں فرمایا کمبر جی آقا میرا اٹھ لایا جناب کمبر اٹھ لایا انہوں نے کہا ہاں یہ کہ مولا علی دا ہکو اسے تے کوئی پانی لڑیں دے آسے کوئی کہا یہ دا مطلب ہے آج مولا علی انہوں نے رساون واسے اپنا اٹھ بھی دیتا مولا نے اپنا اٹھ وچ ملا دیتا فرمایا ہاں بیٹا کتنا حصہ لینا ہے اسے کہا جی نام سائیں فرمایا انہیں تیرے بندے ہیں کچھ تھوڑے 18 دا نامہ حصہ 2 اٹھ تو اپنے 2 پکڑ دی جا بڑا خوش ہو گیا میں پورے 2 اٹھ لوں ہاں بھئی تیرا کتنا ہو سکے تیسرا حصہ سائیں فرمایا 17 دے 6 9 بڑھ دے 18 دے 6 بڑھ دے تو اپنے 6 نپتے کتنے چلے گئے 6 تے 2 8 باقی کتنے بچ گئے دا باقی بچ گئے دا تین دا آدھا فرمایا 17 دا آدھ 9 9 بڑھ دے 18 دا آدھ 9
بن دیں تو میرے گل دی سمجھ آتی بھئی تو اپنے 9 اٹھ پکڑ تے جا وہ اپنے اٹھ 9 پکڑ کے گیا سائیں فرمایا کمبر میرا اٹھ واپس بن دے انہاں دا فیصلہ ہو گیا جتھے بندہ حیران ہوئے اتھے عقل راہ لاوے جتھے عقل رک جائے اتھے علی راستہ بتائے مالک فرمیندہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تاکہ تُسا عقل دے نال قرآن جو اپنا راہ تلاش کرو عقل تو انہوں راستہ بھی کیسی کہ قرآن کیا آتا ہے قرآن کیا آتا ہے جنت کے انہوں ملنی ہے قرآن کیا آتا ہے جو بخشش کے انہوں ملنی ہے قرآن کیا آتا ہے جو کس طرح نجات ہے قرآن کیا آتا ہے جو تُسا حاکم کے انہوں ملنا ہے قرآن کیا آتا ہے جو تُسا زندگی کی میں گزارنی ہے قرآن کیا فرمیندہ جو حقوق کیا ہے قرآن کیا فرمیندہ جو تہاڑا عقل اور تہاڑا عقیدہ کیا ہونا چاہیے عقل دے ذریعے قرآن دے وچوں اپنا راستہ جنت تا تلاش کرو اور عقل لے بھی سارے بندے برابر ہے انجھے نہیں کر جب اس مجمع ٹیچر بیٹھو گے استاد پڑھے کل پڑھا لے 25-30 بچے سارے ہی کو جائے ہونے نہیں کئی نانو پٹ تھک پمید ہے تو انہوں نے کہ نانو تھوڑے جائے سمجھے تو فوراً سبق شاید کر لیں انہیں نہیں جب میں بھولیا بیٹھا انہیں کر معلوم ہویا عقل دی قوت بھی اس طرح ہے کہ کنا دی تیز کنا دی تھوڑی جیڑا ڈھیر عقل والا ہوئے وہ دی ہر کوئی قدر کریں دے میرے پیغمبر فرمایا حال انبئکم من ہوا عاقل الناس میں تو انہوں دساں جو وڈا عقل مند کауنے بقول تو اڑے ڈھیر سیانا کауنے کنو آکے جائے سیانا امیر مختار صاحب حکم دیتا میں حاضر ہو گیا کل پھر آسا انشاءاللہ زندگی رہی تھا کل بھی مجلس پڑھ سا لیکن کل واسطے آج تو ہاڑی مرضی دی پڑھی موں کل اپنی چونکہ آج میں آیا ہوں تو کل میں انشاءاللہ جانا ہے کل 8 بجے ٹھیک پڑھ سا انشاءاللہ مہربانی فرمائی سو بیٹی ان کو نہ ہو سی بے میں ایڈو چکو جاتے تھے پیش نماز پڑھنا ہے سپیکر لگنا ہے تو بفینے پہ نہ ایک گل کوئی نہ ہو سی 8 بجے انشاءاللہ جتنے بیٹھے ہو سو میں پڑھ کے لاکھ انشاءاللہ میں چونکہ باپ سیدھا سفر کرنا ہے تو تو سنگ کیا کرنا ہے اللہ معافی دے رہے بارشاہ دی وجہ تو زمین نہ اونجی ہے تک تارے نہ تو سا حالوانا ہے نہ تو سی کوئی شکاچ کرنی ہے تلے لاڑ تو اونجی ڈار لگتا جو پیر تل کیا تھا بندہ کیا ہے تے مسیح ہی تنے نٹا دے ویلے نال تشریف لے آسان باجیاں بھی سڑدیاں بیٹھیاں اور بھی ویلے نال روٹی دے سنتانو انشاءاللہ تاکہ 8 بجے کل 8 بجے انشاءاللہ ایتے توڑی خدمت جو متوجہ راسو پیغمبر فرمایا حال انبئکم من ہوا عاقل الناس میں محمد بتاؤں کہ سب لوگاں جو ڈھیر سیانا کون ہے زیادہ عقل مند کون ہے اور میں تو اندر سب سا کہنو آتی ہوں وڈا سیانا ہی گلہ دے وچ آپ کدی کوڑا نہیں بن سکتا ہو بھامے کوڑا ہی ہوئے اپنے آپ کو سچا کر کے بھی کہی دا وڈا سیانا ہی سارے انہوں کملہ بڑھا لیندہ جے اپنی بھی چگال کٹ لیندہ وڈا سیانا ہی پتہ ہی نہیں سلگن دیتا تے وچو ہین کام کر رہا ہے بڑا سیانا ہی ہین کر کے کماندہ جو پیسے اتنے کما لیندہ بڑا سیانا ہی اسا اس بندے نو سیانا آنے ہیں جیڑا دنیا دے کمانو بڑا جلدی اور اپنے مقصد دے مطابق موڑ لے میرا پیغمبر فرمیدہ نا عقل مند وہ ہے عرف ربہو فعطاہو کہ جو اپنے رب کو پہچان لے اور پھر اس کی اطاعت کرے فرڈا عقل مند کون ہے اللہ کو پہچان لے ایک ہوندہ ہے جاننا ایک ہوندہ ہے پہچاننا اس سارے جان دیان کہ محمد مصطفیٰ حضرت عبداللہ دا بیٹا ہے ابو جالو دا چاچا ہے ابو لاب بھی چاچا ہے ابو طالب بھی چاچا ہے سارے جان دیان کہ بنی ہاشم دا چشم و چراغ ہے بہت بڑے خاندان دی شخصیت ہے محمد مصطفیٰ نو جان دے سارے آئیں پہچان دے کوئی آئیں
ابو جہل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو جانتا ہا پہچانتا نا. اسی طرح مولا علی نو بھی جانتے سارے آئے لیکن پہچانتا کوئی کو ہے. معلوم ہوا جاننا اور ہے پہچاننا اور. جیڑے جان دے ہیں وہ ہو رہے ہیں, جیڑے پہچان دے ہیں وہ ہو رہے ہیں. حضرت ابو طالب نے ترائے دیہاڑے روٹی کھوائی, دعوت ذل عشیرہ دے ہوتے, تریے دیہاڑے فت تو بندے نسل لگے. حضرت ابو طالب فرمایا خبردار آج میرے بھتیجے دی گل سن کے جاؤ گے, پتہ چل جائے گا پہچاننا کیا ہوتا ہے. وہ بیٹھ گئے. جدا حضرت نے فرمایا میں اللہ دا رسول ہاں تو میرا کہیں وزیر بننا ہے. حضرت امیر آ گئے, فرمایا یہ میرا وزیر ہے. نکل دے ہیں بندے, برادری دے بندے جو ہیں انہاں کہا ہاں لے ہون مزہ ابو طالب ہون اے بھتیجے دی اطاعت واجب ہو گئی ہے تے پتر بھی تیرا حاکم بن گیا ہے. انہاں فرمایا وہ ٹھیک کہتے ہیں, وہ مجھے جو کہیں گے میں کروں گا, اس واسطے کہ جس کا کردار بلند ہوتا ہے اس کی بات ماننے میں پریشانی نہیں ہوتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ معرفت ہے کہ میں محمد مصطفیٰ دا کردار دیکھیا ہے. میں مصطفیٰ دا کردار تو پہچانے ہیں کہ مصطفیٰ کون ہے. اگر کسی دی اس حقیقی روش نو کوئی جاندہ ہوئے کہ اس دا رخ کس طرف ہے دے دا نہ ہے معرفت. عرف ربہ فعطاہ, جو اپنے رب کو پہچانے جان دے سارے اللہ ہے. ہون بھی کہیں بڑھڑے جائے کو پوچھا نا اللہ سے جاننا ہے تو اطاعت کرے سی. کیا مطلب ہے یہ اطاعت کرنے کا؟ کیا مطلب ہوتا ہے؟ نہیں, یہ مطلب ہوتا ہے بھائی ادھے یہ پہچاننا وہ ہر جگہ ہے اور کہیں نہیں ہے, وہ کوئی ایک ٹھکانہ نہیں ہے, کسی جگہ دے وچ سماندہ نہیں ہے. وہ ایسی قدرت ہے جو نظر نہیں آتا اور ہر شے نظر آتا ہے, ہر شے دے وچ نظر آتا ہے. وہ قدرت دے نقشے ہر جگہ دے ہوتے موجود ہیں لیکن وہ نظر نہیں آتا, آئند نہیں نظر آتا جی ویسا ایک بین نظر آتے ہیں. معرفت ضروری ہے سونا, اللہ دی ذات دی معرفت. عرف ربہ فعطاہ بڑا سوکھا سمجھ آ جائے گی. معرفت کا کیا مطلب ہے؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جدہ نماز پڑھی کر تا دو چیزاں سے نچاونی تا معرفت ہے ہی, ناونی تا معرفت کوئی نہیں. نماز پڑھ دے لے خیال رہے جو تینو رب وے دا پیا ہے, جو تو نے پیا وے دا تا او وے دا پیا ہے. گویا کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے. انج نماز پڑھ اسا اسے نماز سارے کام کرے ہیں انہیں گل نہیں. پیش نماز پہ چکلے ہیں جیوے جیوے جا رہے جیوے ٹرین انجن چھکی ودا ہوتا ہے, نال نال چھکڑے بھی جیوے ٹریکٹر ٹرالی نو چھکی ودا ہوتا ہے. سال پیچھے پتہ لگتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. نماز کہ بندے نال رہے تو پوچھتے بیٹھے تھے کتنی رکعتاں پڑھی ہیں. صلی ربک کأنک تراہو, اپنے رب دی انج نماز پڑھ گویا کہ تو اس نو ویکھدا پیا ہے. اور اگلا جملہ اس تو اور زیادہ پیارا ہے, اور اگر تو نہیں دیکھ رہا تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے. ہر وقت اس دی ذات دے وجود دا احساس رہنا معرفت ہے. دلیل نال کہنا کہ میرا رب ہے اس دا نام معرفت ہے. ایک بڑھڑی کو لوگ کہیں پوچھیا اے بڑا چرخہ پرانے بندے سمجھیں دے ہون تو منڈے ہونے سمجھ دے چرخے کتے رہے ہون تو مائیں بڑھڑیاں تو ہی پوچھو تاکشن ہاں ہاں ہوندہ ہاں توانو کیمیں سمجھیں جو چرخہ کیا ہون ملو ہوگی. وہ بڑھڑی گول جا چکا ہوندہ بیٹا وہ دیتے دھاگا بنا دیا. وہ بڑھڑی ہائیں پھیر دی پہ جائے ساکیا تو دس بھئی تو رب نو کیمیں پہچان دی.
اس ہاتھ ہٹا لیا، وہ چکر رک گیا، سا کہ میں اس چرکے چو اپنا رب پہچان انہا کہ اوکی میں سا کہ میں جتنے تائیں ہلائی رکھ دیا ہے حل دا جو میں چھوڑ دینیا کھلور آندہ یہ پوری کائنات دا گھوم دا رہنا دا سیدھا کوئی ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان جاگ دے بیٹھے ایک اور بس ہے تھوڑے اردہ گرد بڑے بڑے درختوں سے انہیں تے صبح صبح پرندے چہچان ہیں اور اڑ جاتے ہیں، پتہ نہیں کتھے جاتے ہیں، راستہ نہیں بھول دے، شام نو اپنا درخت نہیں بھول دے، کدو پھر کی شام نو اسے درخت آ بیٹھ دیں، ہر کوئی اپنی ٹہنی دے ہوتے بیٹھ دے، وہ کہ جس نے ان پرندوں کو راستے کی پہچان دی ہے وہ خدا عرف ربہ فاتاہ، پھر اس کی اطاعت کرے، اطاعت کیوں دی حکم ماننا، ایک بات، دو سائن ترائے چیزاں دسی، تین چیزیں ہیں کہ جو بتاتی ہیں کہ کون بڑے عقل والا ہے، عرف ربہ فاتاہ، اپنے رب نو پہچان لوے اور وہ دی اطاعت کرے، اطاعت کیا ہے؟ حکم مننا، اللہ دا حکم مننا، اگر اجازت ہوئی تو ایک حکم سنائی چاہو، عربی دی وچ حکم ہوتے ہوندے جتھے امر ہوئے، امر یعنی حکم، فرمایا فافو وصفہو وَعَرِضْ عَنِ الْجَاہِلِينَ، بھئی معاف کیا کرو، چشم پوشی کیا کرو اور جاہلوں کی پرواہ، ایک ترائے حکم ہے، افافو کتے لگتا ہے، تھوڑی جی کوئی گل کرے سے ہی میں انہیں کھا نے باندھے واتا، اسی کدی نہیں ہے کسی نے برداشت کی تھی، میں تو کوئی بھول لو بھی، اللہ فرماتا ہے تو میرا حکم نہیں منیا، میں آکیا معاف کر دیا کر، میں تو آکیا چشم پوشی کی تھی، تو مقابلہ شروع کر دیتا ہے، تے وقت مقابلہ کدی چلدا بھراما دے درمیان آ جاندہ ہے، تے کدی یہ مقابلہ چلدا بیوی تے شوہر دے درمیان آ جاندہ ہے، تے بات جاندہ حویلی دے ویچ دو شیر لڑ دیں دا جانٹ بچے حویلی ویلی ہو دیئے، بھائیہ ہوٹل تے چاہ بیٹا پیندہ ہوتا ہے، بی بی برکہ پاک پھینکے گئی بیٹی ہوتی ہے، میں کہ تم بھولے آتے نہیں، انہیں گل نہیں، بات اگلا معاملہ اور لمبا ہو جاتا ہے، بیگم سے بات یہ میں نے مناوانا بھی آتا ہے، میں جاؤں تے تو وہ نہیں جڑا جان چڑھا کے تے اس سے لے تو بڑا بننا ہوئے تے گڑیاں لائے تے یہ کرتے وہ کر تے تا پہلے لین گیا ہمیں اس لے پردھان کوئی نہ ہمیں ہون پردھان پڑ گیا جب پرنیڑ گیا ہے اس لے تا اگو بجنا ہے میں پرنیڑ پہ بیٹھا تے ہون چھوٹی جی رنجش پہ جو میں کیوں بنیا تو تیری بیوی نہیں ہے تیرے جاننال کیا توہین ہے تیرے فافو دومن والا فرمائے عورتہ مردن فافو معاف کر دیا کرو وصفہو درگزر کیا کرو زندگی تا سونی بنسی معاف کرو درگزر کرو ایک بندے آکھا نہیں جوڑے لے میری بیوی لڑ دی ہے نا میں نے کو بالکل برداشت نہیں ہے میں کہ تو سیانہ بڑھ میں تین کم دستا تین ثواب اس کی اسے کیا میں کہ جوڑے لے بیوی شور میں چاہی تب وہ آکھا کر سبحان اللہ تیری نیکی لکھی جائے گی بھئی وہ لگی رہے جو کہہ دی رہے تو آگا کہا کر سبحان اللہ کا ذکر ہو جائے گا شیطان بھی دور ہو جائے گا اور کنا دن بعد میں اسا کہ کم اور خراب ہو گیا ہے میں کہہ میں آکھا سبحان اللہ اور انہیں کو دیا اچھا تو میں نے چھڑان دا پہ لا الہ اللہ تا ذکر پہ کرتا ہے بیچارہ ہاں کیا خیال ہے کیا توہاڑیاں بیویاں حضرت نوح دی بیوی تو بھی زیادہ
خراب ہے. لوط دی بیوی تو بھی زیادہ خراب ہے. اللہ دے نبیوں کتنا سونا برداشت کیتا. فافو وصفہو، جاؤ تلاش کر کے لے آؤ. طلاق دیتی نے؟ گھروں کٹیا نے؟ نہیں. مثال دیتی نے کہ جڑے اللہ دے بندے ہوندے ہیں وہی ہو جائیں دے نال بھی نبھا چاہتے ہیں. ضرب اللہ للمؤمن ضرب اللہ للذین آمنوا مثل امرأۃ فرعون. اللہ دی ذات نے مومنہ نو دسیا اے ویکھو فرعون دی بیوی بی بی تیرا گھر والا فرعون تو بھی زیادہ خراب ہے. آسیہ فرعون دے گھر وچ گزار چکے ہیں. حضرت نوح نے اپنی بیوی نال نبھا کے دس دیتا ہے. حضرت لوط نے بھی بیوی نال نبھا کے دس دیتا ہے. مردانگی چھوڑ دینا نہیں ہوتا، مردانگی نبھانا ہوتا ہے. رائن تنے میں بیٹھے میں دعانوں بیٹھا نا صرف تو نہیں بیٹھا تھا. تحمل دونوں طرف. فعفو اللہ دا پہلا حکم عرف ربہو فعطاہو. اور اتو ہی بنیاد ہے. اگر تم میں عفو کا مادہ ہے تو ماحول ٹھیک ہے. فعفو معاف کیا کرو. وصفہو درگزر کرو. وہ صحیح معافی کیتا ہے درگزری کیتا ہے. وَتْوِعُوا حال وَعْرِسْ عَنِ الْجَاہِلِينَ. جاہل دی پرواہ نہ کیتی کرو لگ گئے رہے. آخری کھپ کھپ کر کے آپ پہ کتنے حکم ہیں؟ 3. فرمایا اقیموا الصلاۃ اذانہ میں تو مسجد کی طرف کیا کرو. واتوا الزکات جلد تو ڈھیر کنک دے وے تو وچوں زکات دیتی کرو. اپنے مال دے وچوں زکات دیتی کرو. اے حکم خداوندی تلاش کرو. 1 2 عرف ربہ فاتاہ عرف عدوہ فعصاہ. اور دشمن نو پہچان لوے. وڈا عقل مند کون ہے؟ اپنے دشمن کو جانتا ہو اور دشمن کی نافرمانی کرتا ہو. دشمن کی ہوندی ہیں 3 قسم. ایک ہوندہ دشمن جڑا صرف میرا دشمن. ایک ہوندہ جڑا میرے ماں پیو دا بھی دشمن. ایک دشمن ہوندہ علل اعلان دشمن. ایک ہوندہ لکا چھپا دشمن. علل اعلان دشمن دا پتہ ہوندہ ہے، لکے چھپے دا پتہ کوئی نہیں ہوتا. تیسرا ہوندہ ہے کہ جن دے بارے ہر کوئی آکے دشمنی دشمنی دشمنی. استاد بھی آکے دشمنی، پیو بھی آکے دشمنی، ماں بھی آکے دشمنی. یہ وقت بھی بندہ ہوتی کہ المنے تو عقل مند نہیں ہوتا. اللہ فرمائے ان الشیطان للانسان عدو مبین. شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. علامہ عدلیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان انہو لکم عدو مبین. ہم نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ شیطان کی بات نہ ماننا، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. کہ ہے کوئی ایڈا بے وفا. قرآن دا وقال الشیطان وقضی الامر. جدہ میدان معاشر دے وچ فیصلہ ہوئے سی جو شیطان کھلو سی بندے اکثر بے ایمانہ ہوئے مردودہ ہوئے پلیتہ ہوئے خبیثہ تیسا نو خراب کیتا ہے. اکسی گل سنو فلا تلومونی ولومو انفسکم. میرے نال گل نہ کریا ہے، اپنے نال کر کریا ہے. قد وعد ربکم وعد الحق. اللہ دی ذات تو نال حق دا وعدہ کیتا. فوعدتکم فاخلقتکم. میں توڑے نال بڑے وعدے کیتے ہیں، میں وعدے خلافی کیتے ہیں. اللہ توڑے نال وعدے خلافی کوئی نہیں کی تھی. دعوتکم میں بھی تو انہوں سڑیا، رب بھی تو انہوں سڑیا. ادو ازان ہے یا ادو ڈھول کھڑ گیا تو سا مسیح چنا وے گئے. تو سا مسجد دے بوئے تو گزر کے میرے نچ دے ہوئے بندے کول آ کھلوتے آوے تے مسیح تے چھے نماز پڑھانا لیں دے نال جماعت تے چھے. میں توڑا کیڑا نقصان کیتا، میں توڑے گالے چھے رسا کھتیا، میں توڑی ویڑی چو پکڑ کے دریک کے لے گیا، میں توڑا کوئی زنجیر پایا، میں توڑا سڑیں دا تو سب بھاج کیا بھیجیا، میں توڑا کدا کیا جو آؤ. دعوتکم فاستجبتم لی. میں ایک کوکڑی مرے دا تو سب بھاج کیا بھیجیا.
آسانہ آدھیاں تو پرواہ ہی نہیں ہو لہذا میرا کڑا قسم کیا خیال ہے ایک کو لفظ پوچھنا قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اللہ فرمایا اتر جاؤ زمین پر تم ایک دوسرے کے دشمن ہو میں بڑے اطمینان اور اعتماد نال پیدا شیطان اتنی ناخن جتنا ہی موقع ملو اس تا دشمنی تو فلائندہ نہیں او دشمنی تو باز کدی نہیں آیا تے جتنے بیٹھے ہو گن کے دسو تو سو دے نال کتنی دشمنی کیتی ہے وہ تو کیتی رکھتا سا اسی بھی کیتی ہے اس آکے داڑی منا میں کہ بسم اللہ اس آکے گالی کر میں کہ حاضر اس آکے گلہ کر میں کہ جناب تابدار اس آکے بخل کر میں کہ میں پکا ہوں اس آکے نماز لیٹ پڑھ میں کہ ٹھیک ہے اس آکے قرآن دینے دینے میں کہ میں ٹھوپ کے رکھے ہوں چوم کے رکھے ہوں کیا خیال ہے عرف عدوہو فاساہو دشمن نو جاندہ ہوئے او دی کیا کرے نافرمانی کرے دشمن ایسا ہے شیطان کہ غافل پا کے آدمی نو این پتہ ہی نہیں لگن دینا اور گناہ کرا دینا توبہ تو بعد جیڑے پچھلی دفعہ جیڑے رنگچ گناہ کرایا اگلی دفعہ او دیچ نمی گل پیدا کر کے لے آتا ہے جیڑا پچھلی دفعہ جھوٹ بلایا اسنا پچھلی دفعہ جھوٹ بلایا ہر کوئی کھلا بولیندا ہے تو کلا کھلا بولیندا ہے دوئی دفعہ جھوٹ بلایا جو جھوٹ نہ بولے تھے بکری اتنے ہزار دی نہیں وکتی جاگ دے بیٹے ہو تری دفعہ جھوٹ بلایا یہ جڑے پیسے لے نہیں نا یہ آنکھیں لیتے نہیں نا 45,000 نہ تو آنکھیں بازی یہ کوئی 25 ہے مت لوڑ لیتن کہیں دے مڑے اسے ہکے گناہ اچھ نت نوے نوے رنگ پیدا کرتا ہے تیواتا دا توبہ بڑا وقت پہ آئے بڑھتے ہوواں گے تے توبہ جدہ بندہ بڑھتا ہوتا اسے لے اپنی اچھ پایا بیندہ ہے انہوں توبہ دا وقت ہی نہیں ہوتا بیچارہ ایدو گوڑا ڈکھدا ایدو موٹا ڈکھدا ایدو کانو پیڑے ایدو چک ترکے لئی دردے ایدو ٹور نہ سکتا ادو اور بعد بال مرے پٹین دین ادو پوترے آندہ مسئلہ ہے ادو بچے آندہ وقت ہی نہیں لگتا بھئی توبہ دا کوئی سوچ بھی کتنے گلہ ہو گئی ہیں دو اللہ نو پہچاندہ ہوئے اور او دی اطاعت کرے دشمن نو سنجاندہ ہوئے تھے او دی نافرمانی کرے اس کی بات نہ مانے شیطان کی بات چنگے بھلے بیٹھے پر وہ فلانا بندہ تن گالی پہ کرتا میں تو گالی کٹنی شروع کر دی تھی تو میں ویندہ پہ ایسا کہ تیسا میں جانا میں بنیاد نو جانا میں وڈکیا نو جانا بڑے آگے خاندان تویک میرے بارے گل پتہ نہیں اس گل کیتی ہے یا چغل خور بندہ انمام اخو الشیطان فی الاغراء جو چغل خوری کرتا ہے وہ شیطان کا بھائی ہے بھڑکا رہا ہے لڑنے کے لیے تاکہ بندے آپس سے چل شیطان دے اپنے حربے ہو مختلف حربے ہو آخری حربہ شیطان دے ہوندہ ہے جو شیطان آدھا ہے کیا ہے دنیا دے او وڈا مہربانے او بڑا مہربان ہے تو جتنی گناہ کیتی رکھے کوئی حرج نہیں ہے آخری بات فَعَرَفَ سُرْعَةَ رَحِيلِهِ فَتَزَوَّدَ اور پہچان لے جو جدہ موت دا وقت آمنا ہے پتہ نہیں کیڑے لے لگا ویسے ایک سا آئے تھے بے آوے کی بھامے آدھرے جو کال تو چنگے بھلے بیٹھے آسے
گپا ماریاں سے میں پہلا چاہ دا پیتا رلے ٹور دیا وہ تو کچھ بھی نہ چنگا بھلا اچھو فلانا گیا عرف سرعت رحیلہی فتزودا پتہ ہو اس جو میں جلدی چلا جانا ہے آخرت دا کچھ سامان اکٹھا کر لیں آخرت کا کوئی سامان اکٹھا کر لیں مسجد پہ بڑھ دیو گئے تیرے نال 2 مرلے پیوں میں نا تو تے نہ سوچا کر جوڑ مسیح آلے نو لوڑا سی تو چندہ کرے سے نا تو 2 مرلے دے پیسے لے لے سا کملہ نہ بڑھیا کر تو وہ 2 مرلے چندے ہی دے چھوڑے تیرے انہاں 2 مرلے تے کتنے سجدے کتنی قرآن دی تلاوت کتنی نیکی اور کچھ بھی نہ ہوئے تو ملائکہ پڑھ اگر بالکل ہی کوئی نہ پڑھنا ہوئے تو جدہ بھی کوئی آسی پڑھ سی نماز تو جڑی کوٹھی بڑا کھلاری ہے کہ پتہ ہوتے تیرے پتر گانے سنیں شراباں پیمیں لٹا نو لے آمیں لمبا نو لے آمیں اور کچھ بھی نہ کریں ستے پہریں تے نماز مسجد جدہ بھی کوئی ہو سی نماز مسجد ہو سی قرآن امام بارگاہ ہو سی مجلس ہو سی ماتم ہو سی نوع انہاں امور تے اپنے واسطے حصہ بنایا کر موقع پا کے کئی دفعہ ہوتا نہیں بندہ ضرورت ہے نا پیسے بندہ لا دیندہ وقت پیسے کٹھے ہو جائے انہیں نیکی واسطے بھی اپنا حصہ دوڑ کے ملایا کر نہ آکھیا کر اور چندہ دے لمن جیسا بھی دے لینے ہیں السابقون السابقون اولئک المقربون تو پہلا بڑھیا کر دو جانا نیکی دے کما دے ویچے پہلے بڑھیا کنا بندے نو آکھی رکھو اگلی صافہ دنے نہیں تو کھلو میں پچھلے کھلو سا نماز دی پہلی صافہ چی بنجڑ واسے تیار ہے بنن میں پھر تو مکی پھکے پیش نماز پچھا موڑ کے تین اکسی پیسے دے میرا ہمیشہ نیکی میں تم پہلے بنو وَعَرَفَا سُرْعَتَ رَحِيلِهِ فَتَذَوَّدَ پتہ ہو اس جو میں جلدی چلا جانا ہے اپنے واسطے زیادہ راہ اکٹھا کرے کوئی تسبیحاں کوئی اذکار کوئی حدیث قصہ قصہ کوئی قرآن دی تلاوت کوئی استغفار کوئی صلہ رحمی کوئی صدقہ کوئی خیرات کوئی مہمان نوازی کوئی زیارت کربلا کوئی نجف اشرف السلام کوئی حج کوئی عمرہ کوئی نیکی غریب پروری یتیم پروری پیش نماز دی خدمت شکر مولوی صاحب بیٹھے کوئی نہیں کدھر میں دب ہے چکوال کیوں کپڑے کوئی نہیں لمنے سے گھن کے وائن کتنے جوڑے کپڑے دے چاہی دیں جیسا گھر دے بندے واسطے 10 جوڑے کپڑے دے لینے یار میں پیش نماز دا لے کیا جتے 10 جوڑے لے لینی اتے ایک جوڑا پیش نماز دا بھی لے گیا ہم سائے ہم دو چندی جتی کوئی نہیں جتے اپنے دی لیندہ پہن کو نہ دی بھی لیندہ بیگم دی بچیاں دیاں بہوان دے کپڑے لینے ایک پہن واسطے بھی لے گیا ایک سوٹ پہن واسطے بھی ایک اللہ میں کریں تاکہ اوپریاں بیٹھا تیریاں تو چنگیاں بھئی جتے 15 سوٹ اپنے پردے دارہ واسطے لین اتے ایک بہن واسطے بھی لے لے کیا ہوتا ہے کوئی ڈالے نہیں تو ساڑھے گھر شکار مچا ہوئے اور کامی تے ڈھیر سارے بیگم کو لک میں کار لینا تھے ایک سوٹ بیگم کو لکا کے بہن نو چدے تکے ہو وقت ختم ہو گئی
وڈا عقلمند کون ہے؟ عرف ربہ، اپنے رب کو پہچانے، فَأَطَاعَهُ، اور اس کی اطاعت کرے۔ قرآن جو تلاش کر کس کس کا حکم دیتا ہے۔ عرف عدوہ، قرآن دس ہے کہ شیطان کیسے کیسے دھوکہ دیتا ہے، وہ دے دھوکے اندھی طرح متوجہ ہو جا۔ عرف سرعت رحیلہ فتزودہ، جلدی وننا ہے ویلے نال، جوانی میں عدم کے واسطے سامان کر غافل۔ مسافر شب سے اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے۔ اے مجلسہ توڑے بچے کرا دیں ماشاءاللہ، تو انہوں دوسرا عشرہ سنا دینے، انہوں دا دیں ساڑھے جے بندنوں آکھنا تو ممکن ہے کھائے یار امیر مختار رانج نومی اسد کی دائیں ٹنگے کھلے عیدے پہ پڑھنے ہیں، بعد اچھے بچے تو انہوں لے کے ماشاءاللہ علماء لے آدھیں تو انہوں سنا دینے۔ اس کربلا دے وچ بھی در سے مدینے تو ٹوریا ہے، ہر شائع اپنی نال لے کے ٹوریا ہے، زہرہ دلال، تاکہ میں رستے کسی دا محتاج ہے۔ 18 دیاں دا بچہ ماں چاہ کے محمل دے کول آکھلی، بنی ہاشم دیاں پردہ دار جوان بچیاں جناب رباب دیر دا گرد جمع ہو گئیاں۔ انہاں کہ بی بی ہے اسا منت کرنا آئیاں تو سفر دے قابل نے، 18 دن دے بچے دی ماں سفر دے قابل نہیں ہوندی، بی بی اسا محنت کرنا آئی ہیں تو سفر دے قابل نہیں، تو نواز بی بی فرمائے نہیں میری حسین تو نپتی نہیں ہے قربان، میری حسین تو نپتی نہیں۔ بچیاں آگے اچھا ٹھیک ہے تو سا اپنی وفاداری مولا حسین دے نال ورنہ چاہتے ہو تو جاؤ۔ این جوان بچیاں بنی ہاشم دیاں جھولیاں بتائیاں، بی بی وہ تو چلی جا اصغر سنچ دے، فرمائے نہیں میری اصغر تو بھی نہیں نبدی، نہ میری حسین تو نبدی ہے۔ اور تیرے کو لو پوچھنا جو وقت 11 دی رات کیویں ستی ہو سی، کہیں لے سجے ہاتھ مرے دیا ہی، کہیں لے کھبے فرمائے دیا ہی، ہوڑے تو میرا اصغر میرے اللہ بلک اللہ بلک آباد دے ڈھلیا، بھرا دی فوج مک گئی، بھیڑا دی آس مک گئی، گھوڑے دی واپس آمن تک اجاوی امید ہانے جی میں اگے ویندے آئیں تے سرور آ جاندے آئیں، جی میں امام حسین اگے ویندے آئیں تے واپس آ ویندے آئیں، ہونی واپس آ ویسن، لیکن جدہ گھوڑا آیا واقعہ ترٹی ہوئی ہیں، زیر ڈلی ہوئی ہے، پیشانی تے غریب دا خون بلی ودا، الظلیمہ ودا دا۔ میرے امام محمد باقر تو کہہ پوچھیا مولا الظلیمہ دا کیا مطلب آ؟ سائیں فرمایا گھوڑا تھا ودا ظلم ہو گیا، دروازے تے کھڑیاں ہیں، اسے امید تے ہیں جو بھرا ہٹا سی، جدہ بھرا نہ آیا نا تا چھوٹی بہن وڈی بہن دے گلے چپائی پائیاں تے رو کے پوچھیا بہن زینب آئیاں تا بھراوہ نالا سے، جو سمجھ آوانی تا میرے جملے چ بہت بڑا درد ہے، بی بیاں سب جیسے چونکہ رات دی مجلس سے ممکن ہے باہر تو کوئی نہ ہی ہو میں پردہ دار، یہ تو کڑائی دے پردہ دار سمجھے بڑی بڑی مجلس ہوندیاں نا، اتھے باہر دے پردہ دار آمن نا، تفت او نالا لے پردہ دار پوچھ دیا کیڑے گرات ہوئیوں کیڑے پینڈ چھوئیوں، وہ بی بیاں دسین دیاں شام تک بڑی اطمینان نال بیٹھیاں رہ دیاں، جو جائیں دے رلے آئیاں سے وہ وارث واپس لے ویسی کربلا چ 2 محرم نو آئیاں ہیں، ناوی دی دیگر نو ایک بھئی تو پوچھ دیا ہے آئیاں تا بھراوہ نالا، آئیاں تا بھراوہ نالا سے، اور کیا اس 2 کام کٹھے ہوئے، ادھوں بھرا لٹین نہ رہا، ادھوں بھیڑا لٹین دیا رہا، بھیڑ مردی مر ونجے بھرا دی لاش دے ہوتے
دھوپ دی ایک کرن بھی برداشت نہیں کریں دی کہیں بہن نو آکھو نا تیرے بھرا دا جنازہ بھی ہو گیا ہے غسل کفن بھی ہو گیا ہے تھوڑی دیر واسطے تیرے بھرا دا جنازہ دھوپ تے رکھ دے پیا بہنا مار ویندی نا دے نہیں سیوال لائیو چھا کرو میرے بھرا دا جنازہ دھوپ تے نہ رکھو کیڑا وڈا چکرا اجا گھبرائیاں کھنیاں نہیں ہے ایک نعرہ بلند ہے ہے کوئی جڑا حسین دی لاش تے گھوڑے بجا ہن دور بدل گیا پرانے زمانے جڑے گھوڑے ٹانگیاں چلتے ہیں نا انہاں دے پیران دے تلے لوگ لوہے دیاں نالا لاندے ہیں گول شکل دیاں تاکہ جتے گھوڑے دا سم بھاوے وہ شاید رٹ ونجے گھوڑے دے پیر میں کچھ نہ ہوئے اعلان ہویا ہے کربلا دی دھرتی ہلیے میں انتدب للحسین ہے کوئی جڑا زہرا دلال دلاش تے گھوڑے بھجا لوگ قاتل بھی بڑھویں دیں بندیاں نو قتل بھی کر دیں دیں پر جتنے تائیں قاتل مقتول دی لاش تے کھڑے رہن دیں انہاں دا دل ٹھنڈا ہوئے وقت قاتلان دا راج ہوندے تے جدہ قاتل لاشا چھوڑ دے من وقت مقتول دے وارسان اجازت ہوندی ہے ایک کوئی ایڈے بے کس غریب آئیں جو قتل تو بعد ہی قاتلان دے دل نہیں ٹھنڈے ہوئے آدھے کھڑے آئیں آؤ ساڑے ارمان پورے نہیں ہوئے اسا جڑی لاش دی توہین کرنی ہوئے اس تے گھوڑے بھجائنے آئے میرے امام دا فرمان ہے 30 گھوڑے آلے 10 دی روایت بھی ہے ایڈے میرے بابے دی لاش تے گھوڑے بھجائے نو حرام زادے ہوئے گھوڑے آلے آ کھڑے ایک سردار دروازے تے علی دیاں دھیاں نو بچیاں منظر کھلیاں وے دیاں نو جھنڈی دیتی ہے گھوڑے آنے راسا چاہیاں ایک دستہ فوج دا نکھڑے ہے انہاں کے خبردار سائلی اکبر دے رشتہ دار ہیں اسا اکبر دی لاش پامال نہیں ہوڑ دیں دے اجازت ملیے چالو علی اکبر دا لاشا جوانہ دے پیو بیٹھیوں میں دعا پہ کرے نا اللہ تیرے جوانوں حدثات زمانہ تو محفوظ رکھے ان اکبر دا لاشا چھایا ہے جیویں جیویں لاشا ٹردہ ہے غریب دی لاش کروٹ بدل دی آئی ہے کپے گلی چھوائی ہے یہ الحمدللہ میرے نانے دی شکل لال توڑے تیری لاش تا بچ گئی ہے وہاں جھنڈی ملی ایک دستہ فوج دا ہٹے ہے جنہاں کا خبردار اسا غازی دے نانکے ہیں اسا عباس دی لاش پامال نہیں ہوڑ دیں دے اجازت ملی ہے چالو غازی دا لاشا چالو غازی دا لاشا رنج نہ ہوئے آئے انہاں جوانہ نو دعوت پہ دینا جنہاں دیاں چل دی ہوئیاں سواریاں علم دے سامنے رکھوائیں دیاں او بزرگ جڑے علم دا سلام کریں دیو بی بیاں جڑیاں علم دے چراغ چلیں دیو اجازت ملی ہے چالو غازی دا لاشا چاوڑا لے سجیوں چاہیں دن غازی کھپے چھڑ پاؤں دے کھپیوں چاہیں دن غازی سجے چھڑ پاؤں دے دو روایتاں ہک روایت جتا غازی گھوڑے تو لتھا شمیں راکھیا جائیں علی دے بدلے لینے ہوئے غازی علی دا وکھرا لالے تلوارا خنجر نیزے غازی دی لاش ان پاما ان ٹکڑے ٹکڑے ہوئی آئی سجیوں چہنا غازی کھبے جھڑ پاؤندا کھبیوں چہنا غازی سجے دوئی روایت نہیں چاوڑا لیا چاہیے غازی نہیں چوی آیا ڈٹھے تا غازی دے لب پہ ہل دے آئین کہیں کن لایا یا دا پیا خبردار میری لاش
لاش نہ چاہے 28 رجب دی رات میری ماں گھوڑے دے نال نال بھج دی آئی آکھیا غازی میرے حسین نو کلا نہ چھوڑے میں نو نہ لے ونجو میری وفائچ فرق دے میں اتھائی سمنے اتھے زہرا دلال دلاش بندے آئے وارث چویندی آئی لاش چویندی آئی لاش کلا بچے زہرا دلال جھنڈی ملیے دوڑا دو گھوڑے ایک سپاہی منہ تے پٹیں دویا ادائی دوڑے جدے لی دیا دھیاں کھڑیاں ادھے زہرا دی تھی کوئی وس لگ دائی تلا ساری اللہ شاند وارث بن گئے لیکن تیرا بھرا کلا رہ گیا بی بی آدھی آئی میں کائنو ساڑ مارا نہ میرا غازی نہ میرا حنیف نہ میرا کوئی بھرا میں کلی رہ گئیاں بینہ گواہی دے سن بینہ نو اوکھے لے بھراوہ دے وستے ویلے یاد آندن فرمایا اممہ فضا میرے حسین دی دھینو چالائیں لگی وائیں اچھے جائے ٹبے تے کھلو سڑ مار ابو لہاریس اما فضا میرے بھرا دا ایک شیرہ ان میرے بھرا کیا داوی علی دیارے کن لاؤں مطا میری دھی سڑی تا دیر نہ کریں فضا بچی نو چاہے اچھے جائے ٹبے تے آ کھڑی ہے ادھیے سڑ مار بابے دا شیر بچی چوپے دائی ادھیے بلیں دی کیوں نے ادھیے دائی اما سا سید آدھیے ایسا اچھیاں بولیاں کدا لئی ہے میں سڑ نہیں مار سکتی پھر میں بول ہوا پہنچے سی بچی آواز دیتی ہے ابا لہاریس اسدہ ابی او بابے دا شیر ابو لہاریس شیر مٹیا پٹیں دا ہویا آیا ہے مطا سمجھے لاشاں بچ گئیاں یہ دا شیر ہے اوپے دے گھوڑے لمے دوڑ گیا ہے لمے دے گھوڑے اوپے دوڑ گیا ہے تائیں تیاری آلے دیا تھی آئیا انتل حسین رسو صدرہو بے زہرے غریب دیا سینے دیا ہڈیاں پشت نال مل گیاں آدھی آئی حسین تا میرے نال بول بھیڑ شام پئی وین دی آئی الہی پر الہا اس مجلس منصور فرما تمام مرحومین واسطے ایک سورہ فاتحہ پڑھنے مولانا اورنگزیب اور اہلیہ مرحومہ شمشیر خان اہلیہ مرحومہ کرنل غلام عباس اہلیہ مرحومہ سفیر ریٹائرڈ